إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله مولانا العظيم. دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس بات سے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لینے سے روکنے والے سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور پھر اس مسجد کو ویران کرنے کی کوششوں میں بھی لگے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. آیت پچھلی جمعوں میں بھی پچھلے موقعوں پر بھی پڑھی گئی. اس آیت پاک میں بہت سارے مضامین ہیں. بنیادی طور پر اس میں دو مضمون ہیں. پہلا مضمون یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنا نہیں چاہیے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ مسجدوں کو ویران اور غیر آباد نہیں کرنا چاہیے. یہ دو مضمون ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اللہ کی نظر میں ظالم شمار ہوگا. مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے یا مسجدوں کو ویران اور غیر آباد کرے تو اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم. وَمَنْ أَظْلَمُ کا لفظ جو تفضیل کے معنی پیدا کرتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کو، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص اللہ کی نظر. اب ان دو مضمونوں کو سامنے رکھ کر کے کئی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. پہلا مضمون یہ کہ اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکنا نہیں چاہیے. یہ پہلا مضمون ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسجدیں بنائی ہی جاتی ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر کا مطلب وہاں پر اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنا جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ نمازیں وہاں پر قائم کی جائیں گی، یہ بھی اللہ کی یاد کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے 5 وقتہ نمازیں جو مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کی جاتی ہیں.
تو نمازی جو نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں، ان کو یہ بات خوب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں۔ تو جب اللہ کو یاد کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر نمازوں میں دھیان اللہ ہی کا تو ہونا چاہیے۔ نماز میں دھیان اللہ کا ہو، خیال اللہ کا ہو، سوچ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہو، اور اس کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری تسبیح تلاوت کو سن رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ میری حرکت و سکون کو دیکھ رہے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا ہر حرکت و سکون میرا وہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل میں جو خیالات گھوم رہے ہیں، جو فکریں گھوم رہی ہیں دل میں دماغ میں، وہ بھی اللہ جان رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا دھیان کرنا اور سوچنا، یہ اور اس دھیان اور خیال کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو یہ اس میں اللہ کی یاد ہو گئی۔ ظاہری طور پر بھی بدن اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ یہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، اور جسم کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، سر جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے، سجدے میں پیشانی رگڑ رہا، ناک رگڑ رہا ہے اللہ کے سامنے، قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے باادب اللہ کے سامنے، پیروں کی اور ہاتھوں کی انگلیاں اللہ کی طرف کیے ہوئے، قبلے کی طرف، گویا اللہ کی طرف کیے ہوئے ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو جسم ہوا جو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ظاہری جسم۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کل عضو معہ، تو بندے کا ہر عضو بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں بدن آدمی کا کھڑا ہوا ہے تو سارے کے سارے اعضاء اس کے تابع ہیں، جھکا ہوا ہے سارے اعضاء تابع ہیں، سجدے میں گیا ہوا ہے سارے اعضاء ساتھ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی سجدے میں پڑ جائے اور ہاتھ پیچھے کو چلے جائیں۔ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ آدمی سجدے میں پیشانی اور ناک رگڑ رہا ہو اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیا وہ کمر میں، کہ میں دونوں ہاتھوں نے انکار کر دیا کہ صاحب تم تو سجدہ کرو، میں نے سجدہ کرتے، ہم سجدہ نہیں کرتے، دونوں ہاتھوں نے انکار کر دیا ہو، ایسا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بھی سجدے میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کے پورے اعضاء سجدے میں گویا پڑے ہوئے ہیں، پورے اعضاء اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو سجدہ کل عضو معہ، اس کے بدن کے سارے اعضاء سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہری بدن تو سجدے میں ہے، نماز میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، اور زبان قرأت کر رہی ہے، کان اس کو سن رہے ہیں، دماغ اس کو سوچ رہا ہے، اور آنکھیں سجدے کی جگہ پر نگاہ جمائے ہوئے ٹکی ہوئی ہیں، ادھر ادھر گھوم نہیں رہی ہیں۔ تو گویا پورے اعضاء ظاہری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو اب چاہیے کہ باطنی اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ باطنی اعضاء دل ہے، دماغ ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کے ظاہری اعضاء تو اللہ کی طرف متوجہ ہے اور دل اور دماغ جو ہے وہ کہیں اور متوجہ ہے، کاروبار کی طرف متوجہ ہے، گھر کی طرف متوجہ ہے، قرضوں کی طرف متوجہ ہے، اور دنیا کے دھندوں کی طرف متوجہ ہے، اور اس حساب کتاب میں لگا ہوا ہے دل دماغ، اور کسی کی مار دھاڑ کو سوچ رہا ہے، یا کسی سے معاملے کو سوچ رہا ہے، یا کہیں اور بازار میں گھوم رہا ہے دل دماغ۔ تو گویا بدن کے ظاہری اعضاء تو اللہ کے طرف متوجہ ہو گئے، اور باطنی جو اعضاء ہیں وہ کہیں اور ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ مشغول ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز تمہارے لیے رکھی اس لیے ہے تاکہ تم میری یاد کرو۔ تم ظاہری بدن کے اعتبار سے تو یاد کر رہے ہو، تمہاری زبان تو مجھے یاد کر رہی ہے، لیکن تمہارا دل مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، میرے غیر کو یاد کر رہا ہے۔ دل تمہارا میرے غیر کو یاد کر رہا ہے۔ قلبی ذکر اس کو کہتے ہیں، قلبی ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کو دل بھی یاد کرے، دل اور دماغ بھی اللہ کو یاد کرے، یہ قلبی ذکر ہے۔ دل جہاں مشغول ہوتا ہے دماغ میں مشغول ہوتا ہے، دماغ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر دل کسی میں لگا ہوا ہے، دماغ اس کا ساتھ نہ دے تو دل ہٹ جاتا ہے، دماغ کو بھی ساتھ دینا ضروری ہے۔ دماغ اگر ساتھ نہیں دے گا تو دل جس چیز کو یاد کر رہا ہے اس پر استقامت نہیں ہوگی۔ تو دماغ تو بہت تیزی کے ساتھ گھومتا ہے، انسان کے جو خیالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔
تو دل کسی چیز میں لگا ہوا ہے، دماغ کہیں اور چلا گیا تو جس میں دل لگا ہوا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی دل کے ساتھ دماغ کو بھی ساتھ دینا چاہیے، تو دماغ بھی حاضر رہے، دماغ بھی اللہ کی طرف مشغول رہے، دل بھی اللہ کی طرف مشغول رہے، تو یہ ذکر قلبی بن جاتا ہے، یعنی قلبی ذکر، اللہ کو دل سے یاد کرنا، دماغ بھی اللہ کو سوچ رہا ہو، دماغ سے بھی اللہ کو یاد کرنا۔ تو جب دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو یہ باطنی ذکر کہلاتا ہے، باطنی ذکر۔ ظاہری طور پر بھی بدن اللہ کو یاد کر رہا ہے، باطنی طور پر بھی اللہ جو ہے آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے، پورے کا پورا جو ہے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، ظاہر و باطن۔ تو یہ نماز بڑی جاندار ہوتی ہے، اللہ نے اسی کو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو تم درست پڑھو، نماز کو تم درست کرو اور نماز کو تم قائم کرو میری یاد کی خاطر، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، میرا تذکرہ کرنے کے لیے اور میرا ذکر کرنے کے لیے تم نماز کو درست پڑھو۔ تو لہذا جب نماز آدمی درست پڑھے گا اور نماز کو درست کرے گا تو اللہ کا ذکر صحیح طور پر ہو سکے گا، ظاہری طور پر بھی اللہ کا ذکر ہو سکے گا اور قلبی اور باطنی طور پر بھی اللہ کا ذکر ہو سکے گا۔ ورنہ نماز کو اگر درست نہ کرے اور نماز کو اگر درست نہ پڑھے تو آدمی اللہ کا ذکر صحیح طور پر نہیں کر پائے گا، کرے گا تو صرف ظاہری طور پر تو ذکر کر پائے، ظاہری بدن اور زبان تو ذکر کر رہی ہے لیکن دل اور دماغ غافل ہے، تو یہ صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہتا ہے بھائی نماز کو سیدھا کرو، نماز کو درست کرو، نماز کو سیکھو، نماز کا ظاہر ٹھیک کرو، نماز کا باطن ٹھیک کرو، اور نماز کے اندر ارکان کیسے ادا کرنا چاہیے، اعضاء کیسے رکھنا چاہیے، نگاہ کہاں رکھے، انگلیاں کہاں رکھے، ہاتھ کہاں رکھے، ہتھیلیاں کہاں رہیں، گھٹنے کیسے رکھیں، پیر کیسے رکھے جائیں، قدم کیسے رکھے جائیں، قدموں کی انگلیاں کیسے رکھی جائیں، اور یہ سب سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے نماز کو درست کرنا چاہیے۔ جب بندہ نماز کے ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو درست کرے گا تو بے صحیح طور پر اللہ کا ذکر نماز کے ذریعے سے قائم ہو سکے گا۔ اور اللہ نماز کو اگر ٹھیک نہ کرے، درست نہ کرے تو صحیح طور پر اللہ کو یاد بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے حالانکہ فرمایا ہی ہے نماز کو ٹھیک کرو میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو جب نماز ٹھیک نہیں کرے گا تو اللہ کی یاد نہیں ہو پائے گی۔ تو لہذا غرض ایک تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ مسجدوں میں نماز ہے، نماز صحیح طور پر پڑھی جائے گی تو اللہ کو صحیح طور پر یاد کیا جا سکے گا۔ اور اللہ نے مساجد بنائی ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اللہ کو یاد کرنا نماز کے ذریعے سے ہوا۔ دوسرا طریقہ نماز کو یاد کرنا، اچھا ایک بات یہاں قرآن کی اس آیت نے کہا کہ مسجدوں میں اللہ کو یاد کرنے سے جو روکتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، تو معلوم ہوا اس سے کہ نماز کو یاد کرنے کا ایک سب سے بڑا طریقہ یہاں پر نماز ہے۔ اب نماز سے مسجدوں سے نماز کو روکنا، مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ دینا اور نماز کو آنے نہ دینا اور مسجد کا دروازہ بند رکھنا نماز کے وقت میں، یہ جائز نہیں قرار دیا گیا۔ اور مسجد کو آنے کا راستہ روکنا اور راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا یا مصلیوں کے لیے پریشانی قائم کرنا، پریشانی کھڑی کرنا، مسجدوں کو آنے کے راستے میں مصلیوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا یا پریشانیاں کھڑی کرنا، یہ سب روکنے یا رکاوٹ ڈالنے میں داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ مسجدوں کو مصلیوں کے آنے میں سہولت پیدا کرنا چاہیے اور مسجدوں کو مصلیوں کے آنے میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ جو ہے وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ علماء نے بڑی سخت بات کہی ہے اور اس کو بڑا سیریس لیا ہے اور بہت سنجیدگی سے اس کو لیا ہے کہ مصلیوں کی راہ میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کرنا اس آیت کی وعید میں شامل ہوتا ہے۔ اس آیت میں وعید ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کو یاد کرنے سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، تو لہذا ظالم بن جائے گا وہ شخص اگر کوئی مسجدوں کو آنے سے روکے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بھائی مسجدوں میں جمعے کی نماز ایسی ہی مسجد میں درست ہے جس مسجد میں اذن عام ہو۔ اذن عام کا مطلب سارے لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، اور جس مسجد میں سارے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے، مخصوص لوگوں کے لیے مسجد رکھی جائے اور باقی بند کر دیا جائے، اس مسجد میں جمعہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ علماء نے مسئلہ بتایا، اذن عام ہونا چاہیے، مسجد کا دروازہ کھلا رہے گا، سب کو آنے کی مسجد میں اجازت رہے گی۔ اگر مسجد کو روکا گیا، مثلا جیسے بادشاہوں کے محل میں مسجد بنائی جاتی
پہلے زمانے میں بادشاہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کے محل میں مسجد بنائی جاتی، وہ کہانی کتابوں میں مثلا لکھا ہے کہ بادشاہوں کے محل کے اندر جو مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں صاحب مسئلہ پیدا ہو گیا؟ اس لیے پیدا ہو گیا کہ بادشاہ کے محل میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہے، عام آدمی لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں اس مسجد میں، وہ تو بادشاہ کے لیے بنائی گئی ہے، تو خاص ہو گئی مسجد، عام نہیں رہی، اذن عام نہیں ہوا وہاں پہ۔ جب اذن عام نہیں پایا گیا تو اس مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں، یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے۔ لہذا وہاں پر یہ اہتمام کیا جاتا تھا، جب علماء نے یہ مسئلہ بتایا تو ان جو بادشاہ لوگ ہیں انہوں نے اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم نافذ کر دیا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے مسجد محل کا دروازہ کھول دیا جائے اور مسجد تک آنے کے لیے سب کو راستہ بنا دیا جائے۔ تو چنانچہ سیکیورٹی قائم ہوتی تھی اور محل کے اندر مسجد کے اندر تک پہنچنے کے لیے عام لوگوں کو اجازت دی جاتی تھی، اور تب بادشاہ کی بھی نماز جمعہ درست ہوتی تھی اور لوگوں کی بھی نماز جمعہ درست ہوتی تھی۔ ورنہ اگر خاص بنا دی جائے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، سوال اٹھا کہ بھائی گھروں میں نماز پڑھنے کی جب اجازت دی جا رہی ہے، جماعت بنا کے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے سے حکومت روک رہی ہے، تو لہٰذا مسجدوں میں جماعت نہیں ہو رہی تھی، تو اجازت دی گئی گھروں میں نماز پڑھی جائے۔ تو 5 وقتہ نمازوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، 5 وقتہ نمازوں میں تو گھروں میں جماعت بنا کے نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی، یہ مسجدیں بند تھی۔ تو سوال وہاں پیدا ہوا جب یہ بات آئی کہ جمعے کی نماز ادا کرنا گھروں کے اندر کیسا درست ہے، جبکہ یہ شرط ہے جمعہ صحیح ہونے کے لیے کہ وہ اذن عام ہونا چاہیے، یعنی سب لوگوں کو آنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ اب گھروں کے اندر میں سب لوگوں کو کہاں سے اجازت مل جاتی ہے؟ گھروں کے اندر تو گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے، آس پاس کے محلے والے لوگ وہاں کہاں آ سکیں گے؟ تو لہٰذا اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گھروں کے اندر جمعہ درست ہے کہ نہیں، تو جواب آیا کہ گھروں کے اندر جمعہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اذن عام نہیں پایا جاتا، ہر ایک کو آنے کی اجازت وہاں نہیں ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند نے یہ مسئلہ بتایا، یہ حل نکالا کہ بھائی اگر کوئی شخص گھر کے دالان میں یا گھر کے آنگن میں نماز ادا کر لے اور اعلان کر دے کہ جو شامل ہونا چاہے شامل ہو جائے، اور گھر کا گیٹ جو ہے کھلا رکھ دیں، آس پاس کے کچھ لوگ آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور گھر والا اس کو منع نہ کرے تو جمعہ درست ہو جائے گا۔ لہذا ایسی گنجائش نکالی گئی ان حالات میں، اور سب جگہوں پر جمعہ جو ہے اس طریقے پر گھر کے صحن میں ادا کرنے کے موقع ملے تھے، اور وہ اجازت اس موقع پر دی گئی تھی اس شرط کے پورا ہونے کی وجہ سے۔ تو غرض بات یہ ہے کہ مسجدوں میں آنے سے اور مسجدوں میں نماز کو ادا کرنے سے روکنا یہ کسی قدر شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے مساجد کھلی رکھی جاتی ہیں 5 وقتہ نمازوں کے موقع پر۔ جماعتوں کی جو جماعت قائم ہوتی ہے، جماعت کے موقع پر مسجدیں کھلی رکھی جاتی ہیں، دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، گیٹ کھلا رکھا جاتا ہے، سب لوگوں کو آنے کی اجازت یہاں پر ہوتی ہے، ہر آدمی آتا ہے، یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے کہ بھئی بڑے لوگ آ سکتے ہیں، چھوٹے لوگ نہیں آ سکتے، امیر آ سکتے ہیں، غریب نہیں آ سکتے، پڑھے لکھے آ سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں آ سکتے، اور جناب حیثیت والے آ سکتے ہیں، بے حیثیت لوگ نہیں آ سکتے، اونچے خاندان والے سید لوگ اور بڑے بڑے اسد نسب کے لوگ آ سکتے ہیں، اور نچلے خاندان کے لوگ اور نچلی ذات کے لوگ نہیں آ سکتے۔ ایسی کوئی تفریق مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھے اور ایاز ان کے وزیر تھے، تو ایک ہی صف میں شاید کہتا ہے ایک ہی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس کا وزیر بھی اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ یہاں کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے بندے کو نوازنے والا، دینے والا۔ ایک ہوتا ہے بندہ لینے والا اور ایک ہوتا ہے بندے کو نوازنے والا، دینے والا۔ بادشاہ دینے والا ہوتا ہے، اور جو رعایا ہوتی ہے، وزراء ہوتے ہیں، ان کے ملازمین ہوتے ہیں، وہ لینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ لینا اور دینے کا فرق تو بادشاہ کے محل میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے دربار میں کوئی فرق نہیں۔ لینے اور دینے کا، بڑے اور چھوٹے کا، اور پڑھے لکھے ان پڑھ کا، اور جناب امیر اور غریب کا امتیاز بازاروں میں ہوگا، سڑکوں میں ہوگا، گھروں میں ہوگا، اور عوام میں ہوگا، سوسائٹی میں ہوگا۔ اللہ کی مسجد میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے الا بالتقوی۔ اگر اللہ کی مسجد میں اور اللہ کے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک اللہ اور اللہ کے فرشتے اگر کرتے ہیں تو وہ تقوی والا ہوتا ہے۔
امتیازی سلوک، امتیازی برتاؤ اگر کسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہاں اگر مسجد میں ہوتا ہوگا تو وہ صرف تقوی والے کے لیے ہوگا، دیندار کے لیے ہوگا، عالم کے لیے ہوگا اور نیک اور بزرگ کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی دنیاوی حیثیتوں کے اعتبار سے یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں کے اندر پہلی صفوں کے اندر جو ہے عام طور پہ بزرگوں کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، عالموں کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، کوئی بڑے آدمی آ گئے ہیں، نیک لوگ آ گئے ہیں، ان کے لیے اگلی صف میں جگہ دے دی جاتی ہے اور اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ پچھلی صف والے اگر ہٹ کر کے، پھر اگلی صف والے ہٹ کر کے پچھلی صف میں اگر کوئی بڑے آدمی ہوں، بزرگ ہوں، نیک ہوں، اللہ والے ہوں، عالم دین ہوں، ان کو اگر اگلی صف میں آ کر کھڑے ہونے کا موقع دے دے ہٹ کر کے یا خود پیچھے جا کر کے، تو اس کو جائز قرار دیا گیا الایثار فی القرب۔ جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں، تو بعض ائمہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے ائمہ، ہمارے امام بھی کہتے ہیں کہ نہیں، الایثار فی القرب جائز ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں دوسرے کو موقع دے دینا آگے بڑھنے کا، یہ جائز ہے۔ لہذا مسجد کی پہلی صف میں اگر کوئی بڑے آدمی پیچھے ہو گئے ہوں، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی نیک آدمی پیچھے ہو گئے ہوں، تو اگلی صف میں ان کے لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک فرق رکھا گیا ہے، ورنہ دنیاوی حیثیت سے اگر کوئی یہاں آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کوئی صدر جمہوریہ آ جائے، کوئی وزیر مملکت آ جائے، کوئی بڑے مالدار آ جائیں، کوئی صاحب حیثیت آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے، تو بھلے سے آئے، وہ مسجد کی صف میں جہاں بیٹھا وہیں رہے گا، اس کے لیے یہاں پر کوئی امتیازی جگہ نہیں بنائی جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے نا تو بھی اس کے لیے جگہ نہیں بنائی جائے گی۔ ہاں اگر مسلمان بادشاہ ہے، نیکی والا ہے، منصف ہے، عادل ہے، تو نیک ہے، دیندار ہے، پھر اس کی بھی عزت افزائی کی جائے گی، جو مصلی بھی بچھا کے اس کو آگے جگہ دے سکتے ہیں، اس کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے، فرشتوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہے، تو ہم کو بھی اس کی عزت دینے کا حق ہے، لہذا ان کو عزت دی جائے گی، ورنہ مسجد سب کے لیے برابر۔ بہرحال عرض یہ کرنا کہ مسجدوں میں اللہ کو یاد کرنا یہ اصل مسجدوں کا مقصد ہے۔ یہاں پر اللہ کو یاد کرنے کے لیے آنے والے میں کسی آدمی کو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی، کوئی تخصیص نہیں کی جائے گی کہ فلاں آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتے۔ یہ مسجدوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں اچھا، اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ مسجدوں کے دروازوں میں تالے نہیں ہونے چاہیے اور اس کو بند نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے مسجد میں کوئی بھی آئے، کبھی بھی آئے، عبادت کرے۔ یہ حکم، یہ مسئلہ بیان کیا گیا، لیکن وہاں پر اب سوال پیدا ہوا، علماء سے سوال کیا گیا کہ صاحب اگر ہم مسجدوں کو کھلا رکھتے ہیں، دروازے اور گیٹ کھلے رکھتے ہیں، تو یہاں مسجدوں کی جو چیزیں ہیں، جو مسجدوں میں ایسی قیمتی یہاں پر سامان ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کیسے ہو سکے گی؟ کیونکہ آج کل تو چوری اور ڈکیتی اور خود مسجد کو نقصان پہنچانے کے بعد جو ہے بدتمیز اور بددماغ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اب ان لوگوں سے مسجد کی حفاظت کیسے ہو سکے؟ اب علماء نے اجازت دی، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر مسجدوں میں تالا لگا سکتے ہیں نماز کے بعد، جب نمازیں پڑھ کر لوگ فارغ ہو جائیں، سب اجتماعی طور پر نماز سے فارغ ہو گئے، اب مسجد کو بند کر سکتے ہیں، تالا لگا سکتے ہیں حفاظت کی غرض سے۔ تو مسجدوں کے سامان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کی یہاں پر اشیاء اور چیزیں جو عام لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں، مصلیوں ہی کی خاطر رکھی گئی ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کی ضرورت کی خاطر یہاں پر بچھائے گئے فرش ہیں اور پنکھے ہیں اور مائک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ مسجدوں کے مصلیوں کی حفاظت کے لیے، مصلیوں کی ضرورت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنے کا یہ راستہ ہے کہ مسجدوں سے جب نمازی فارغ ہو جائے تو مسجدوں کے دروازے بند کر کے مسجد کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح سے اگر بعض لوگ، فرقہ پرست لوگ مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتے ہیں، اب جب مسجدوں میں دیکھیں گے کہ کوئی ہے نہیں ہے، ایسے موقع پر مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتے ہیں، ان سے بھی حفاظت کے لیے تالا لگا کے مسجدوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ورنہ عام طور پہ مسجدوں کو کھلا رکھنے کا حکم تھا تاکہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی آ سکے، لیکن اس حفاظت کی غرض سے مسجدوں کو بند رکھا جاتا ہے نمازوں کے اوقات کے علاوہ۔ تو مصلیوں کو چاہیے کہ اس میں تعاون کریں،
اس میں منتصبین کا اور مسجد کے ذمہ داروں کا ساتھ دیں، یہ مصلیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خود ہماری 5 وقتہ نمازوں کی ضرورتیں جو ہے اس سے صحیح طور پر ادا ہو سکتی ہیں، ورنہ اگر مسجدوں کو نقصان پہنچا، مسجدوں کے سامان چوری ہو گئے، پھر آپ نماز کے وقت میں آئیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ بھائی مصلی نہیں ہے، فرش نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، کیا ہوا تھا کہ چوری ہو گیا، تو آپ ہی نے تو مسجد کو کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کے مطابق مسجد کو کھلا رکھ گیا، آپ سامان چوری آپ تکلیف اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا سب کو تعاون کرنا ہوگا کہ ہم کو نماز کے وقت میں یہ سہولت کی چیزیں حفاظت کے ساتھ میسر ہوں، اس کے لیے ہمیں تعاون کرنا ہوگا کہ نماز کے بعد مسجدوں کو بند رکھا گیا ہے، سب لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا۔ تو غرض 1-2 مسجد میں اللہ کا نام لینے کا طریقہ نمازیں ہیں، اور نمازوں کو زندہ کر کے مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ اور بھی طریقے اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، ذکر کے حلقے ہوں گے، ذکر کی مجلسیں ہوں گی، اور یہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا، بلند آواز سے ہو، آہستہ آواز سے ہو، جیسے ہماری مسجد میں الحمدللہ ہفتے میں 1 مرتبہ کل بروز ہفتہ صبح سویرے فجر کی نماز کے فوراً بعد یہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر جہری زور سے ذکر کرنے کی مجلس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر ہر ہفتہ فجر کی نماز کے بعد یہاں پر حاضری رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر واعظ و نصیحت ہوتا ہے، پھر درود و سلام، صلاۃ و سلام 40 درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا یہ عمل چلتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر ساتھی جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں، مختلف مقامات سے لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی اجازت ہوتی ہے۔ تو مسجدوں میں اللہ کا نام لینا اور ذکر کرنے کا ایک طریقہ تو ذکر کے حلقے ہیں، خانقاہوں کا یہ نظام چلتا ہے مسجدوں کے اندر، اور یہ خانقاہی طریقے پر ہماری اس مسجد میں تو ہم نے ایک ہفتے میں 1 دن کے لیے رکھا ہے، ورنہ بہت سی مسجدوں میں خانقاہ چلتی ہے تو وہاں پر ہر پورے ہفتے بلکہ ہر دن میں فجر کی نماز کے بعد میں یا فجر سے پہلے کبھی تہجد میں یہ ذکر کا حلقہ چلتا ہے، اجتماعی طور پر لوگ اکٹھا ہو کے اللہ کا ذکر جہری کرتے ہیں، یہ بھی مسجدوں کے ایک اعمال میں سے اللہ کو یاد کرنے کے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، اور مدرسے اور مکتب کا نظام ہے، مدرسے اور مکتب کے نظام کے تحت میں یہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بچے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جیسے ہماری اس مسجد کے اندر مکتب بھی جو ہے قائم ہے، شام کے وقت میں 4-4:30 بجے سے محلے کے بچے مکتب پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، 6 بجے تک پڑھتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے یہاں پر حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں اپنے نظام العمل کے ساتھ یہاں پر تقریباً 40-45 بچے قیام اور طعام کے ساتھ اس مسجد میں رہتے ہیں، اور یہ بچے صبح سے شام تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک کا درس لے رہے ہیں، اور پھر علوم قرآن و حدیث کے علوم سیکھ رہے ہیں، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے جو گرامرز ہیں، نحو صرف ہے، وہ پڑھتے ہیں، مختلف علوم یہاں پر سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک نظام یہاں پر اس مسجد میں چل رہا ہے، تو وہ ایک 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے کا ایک سلسلہ یہاں پر قائم ہو گیا۔ اس طرح سے مسجدیں آباد رکھی جاتی ہیں، اور مسجدوں کو اسی طرح سے آباد رکھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں، مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ اگلا جملہ جو اگلا مضمون آیت پاک کا تھا وہ یہ کہ مسجدوں کو ویران کرنا نہیں چاہیے۔ مسجدوں کو ویران کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، اور اس آیت میں اللہ نے ان کو بھی ظالم کہا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ بات عرض کی جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ اعمال کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے اور بھی کچھ اعمال ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ میں اس کو ہو سکا یاد رہا تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔